العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و مولانا مرع الثقلین جد الحسن الحسین بالقاسم وآلہ طیبین الطاہرین غر المیامین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المجید و بیانہ العظیم و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صلوات محمد اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے کہ ایک بار سورہ الحمد اور تین بار سورہ قرآن زندگی جب گزر چکی ہے تو اوپر اخلاقی اور شرعی فریضہ یہ بن جاتا ہے کہ شہزادی کی زندگی ہم دنیا کے سامنے لے کے آئیں. اسی لیے آیت اللہ بہجت علیہ الرحمہ نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ ماتمداران زہرا عزائے سیدہ میں سیاہ لباس کا استعمال کیجیے تاکہ جب لوگ تم سے سوال کریں کہ ماہ محرم تو نہیں، کالے لباس تم نے کیوں پہنے، تو انہیں آپ جواب دیں کہ رسول کی ایک بیٹی بیٹی کا شوق ہے اس لیے ہم نے کالا لباس پہنا. شہزادی کی زندگی کے مصائب اور مظلومی وفات رسول ہی کے بعد سے نہیں ہے. شہزادی کی پہلی مصیبت جو شہزادی پہ ہے وہ بچپنے میں ماں کا رخصت ہو جانا، اور ایک ایسی ماں کا کہ جو عرب کی سب سے امیر ترین خاتون تھی. میں بہت دیر گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن جتنی دیر بھی قبلہ گفتگو کرنے کی جسارت کروں گا بعد مجلس آپ کو حق ہوگا کہ اگر کوئی بات آپ کے ذہن عالیہ میں نہ پہنچ پائے یا میں نہ پہنچا پاؤں تو آپ کا شرعی فریضہ ہوگا کہ آپ مجھ سے سوال کر لیں، کیونکہ جس ممبر پر آ کے ہم یہ بیان جاری کر رہے ہیں مولائے کائنات علیہ السلام کا ہے. اس ممبر کی جہاں دوسری خصوصیات ہیں، ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ قوم سے کہا جائے کہ آپ سوال کیجئے. میں بہت قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، داد دینا نہ دینا آپ کا کام ہے، نہ بھی دیں گے داد تو مجھے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میں اس داد کا قائل نہیں ہوں جو فرش اعضاء پہ دی جاتی ہے. میں اس داد کا قائل ہوں کہ جو فرش اعضاء سے تعلیم دی جائے وہ ہماری زندگیوں میں ڈھلے اور بہت آرام سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ 45 منٹ. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ذاکر نے بہت اچھی بات پڑھی، جملہ کوئی آپ نے داد دی، ذاکر نے سوچا میں نے حق ادا کر دیا، آپ نے داد دے دی، آپ نے سوچا ہم نے حق ادا کر دیا، اور حق ادا کرنے کے بعد پھر بات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. اس منبر پر ظاہری خلافت امیر المومنین کو 25 سال کے بعد ملی. کتنے سال کے بعد؟ 25 سال کے بعد ظاہری خلافت ملی. اور ظاہری خلافت جب 25 سال کے بعد امیر المومنین کو ملی تو اسی طرح کا مجمع تھا. وہ پوری تاریخ میں ادھر تک لے کے نہیں جاؤں گا، میں تو صرف اشارہ دوں گا کہ جب امیر المومنین مجمع کو چیرتے ہوئے آئے منبر پہ کس طرح بیٹھے، منظر کشی ہے، پہلا پڑھنے والے پڑھتے ہیں، ضروری ہے وہ پڑھنا. تو مولائے کائنات نے منبر میں بیٹھنے کے بعد سلونی کا دعویٰ کیا، اور میری قوم کے ہر بچے کو یہ بات یاد ہے کہ مولائے کائنات نے کہا پوچھو جو کہا چاہے پوچھنا چاہتے ہو. تو میں آپ ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ اے امیر المومنین، آج آپ کی خلافت کا ظاہری خلافت کا پہلا دن ہے، آپ اپنے فضائل پڑھیں، آپ دوسری باتیں بیان کریں، آخر یہ اس عوام سے جو بیٹھی ہے اس سے سوال کرنے کے لیے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں توجہ فرمائیے گا، ایک اہم بات اگر مقبول ہو جائے تو مرحومین کے سال ثواب کے لیے ہوگی، کیونکہ عزائے سیدہ اور بی بی سیدہ کو سمجھنے کے لیے امیر المومنین کی تعلیمات کا پہنچنا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ دونوں کی زندگی اس طرح کی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے کفو ہیں. نبی نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کفو نہ ملتا، فاطمہ نہ ہوتی تو علی کو کفو نہ ملتا. دیکھیں 25 سال کے بعد بزرگ میرے توجہ فرمائیں گے، 25 سال کے بعد مولائے کائنات منبر پر آتے ہیں بھائی، اور آنے کے بعد کہتے ہیں سلونی کا دعویٰ کرو. میں نے کہا مولا اس چیز کی تھوڑا وضاحت کریں. دیکھیں لفظوں کو سمجھتے جائیے گا، مولا تھوڑی وضاحت کریں کیونکہ ہمارے لیے قرآن حجت ہے اور آپ قرآن ناطق ہو، اہل بیت قرآن ناطق ہیں.
جس طرح قرآن صامت ہمارے لیے حجت ہے، اسی طرح آپ کی زندگی بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ تو جس طرح قرآن کی آیتیں پڑھ کر ثواب ملے گا، زندگی میں بدلاؤ نہیں آئے گا، اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے واقعات ثواب دیں گے۔ جب تک ان واقعات میں غور و فکر نہیں کیا جائے گا، زندگیاں نہیں بدلیں گی۔ فرمائے گا زندگیاں نہیں بدلیں گی۔ تو مولا کائنات سے ہم نے کہا مولا 25 سال کے بعد آپ کو ظاہری خلافت مل رہی ہے، آپ کو موقع آج حاصل ہوا ہے، آپ یہ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں کہ سلونی کا دعویٰ؟ تو نبی پاک کے جانشین نے فرمایا کہ جس اسلام کی بنیاد فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کیا کہنا جزاک اللہ بابا، جس اسلام کی بنیاد سوال کرنے پہ رکھی تھی، یہ سوال نہیں ہے، یہ 25 سال کی تاریخ کے چہرے سے نقاب ہٹا رہا ہوں کہ اس 25 سال میں جو بھی آیا ہو وہ اس لائق نہ تھا جو عوام کو جواب دے سکے، علم پھیلا سکے اور تبلیغ کر سکے۔ 25 سال میں جو بھی رہا ہو، اس سے مطلب نہیں یہ کون تھا کیا تھا، یہ ممبر ان کے لیے نہیں ہے، ہمارے تو خود فضائل اتنے ہیں کہ ہمیں ان کا ذکر کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن تاریخ کے چہرے سے نقاب ہٹ رہی ہے کہ اس 25 سال میں جو کچھ ہوا، اس سے اندازہ لگائیں کہ اس 25 سال میں قوم کو سوال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ تو نبی کے جانشین نے فرمایا جس اسلام کی بنیادی سوال پہ رکھی گئی ہو، جس بنیاد کی اسلام کی بنیاد علم پہ رکھی ہو، جس قوم میں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے۔ علی والوں کا یہ حق ہے کہ وہ سوال کریں، جزاک اللہ، کیونکہ سوال آدھا جواب ہوتا ہے۔ جس دن آپ سوال کرنے کے عادی ہو جاؤ گے، جواب تمہیں ملتا چلا جائے گا، اور جن جواب تمہیں ملنے لگے گا تو جواب دینے والے کو کتابیں کھولنی پڑیں گی، کتابیں کھولنے کے لیے کتابیں پڑھنی پڑیں گی، کتابیں پڑھانے کے لیے کتابیں لکھنی پڑیں گی، کتابیں لکھوانے کے لیے مدرسے کا رخ کرنا پڑے گا، اور جب کتابوں کو کھنگالا جائے گا تو پتہ چلے گا واحد قرآن اور نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جس سے روایتیں نہیں نکالی گئی، ورنہ کوئی صحیح ایسی نہیں جس میں ترمیم نہ کی گئی۔ سلوات پڑھیں بھی آپ اپنوں سے سوال نہیں کرو گے تو کس سے سوال کرو گے؟ آئیے جب سوال کرنے کا ہمارا حق ہے تو میں شہزادی کی مناسب سے تاریخ اسلام سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا وجہ تھی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے؟ سوال بنتا ہے کیا وجہ تھی کہ بیٹی پیدا ہوئی لوگوں نے دفن کر دیا؟ لیکن باہر شہزادی آپ کی عظمت، آپ کے پیدا ہونے کے بعد کوئی بیٹی دفن نہ ہوئی۔ یعنی میں آسان لفظوں میں اگر پیچھے والے بھائیوں تک پہنچانا چاہوں تو یہ جملہ کہہ سکتا ہوں کہ آج تمہیں شکر فاطمہ ادا کرنا چاہیے، اگر تم زندہ ہو تو جناب فاطمہ کے آج اگر خواتین زندہ ہیں تو جناب فاطمہ کے صدقے میں۔ تو آخر جناب فاطمہ میں ایسا کیا تھا کہ ان کی ولادت کے بعد بچوں کو دفن کرنا بند کر دیا گیا؟ اور کیا وجہ تھی اس وقت لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے؟ جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو پتا چلا کہ کبھی کبھی آدمی اپنی کمزوری دوسروں پہ نکالتا ہے۔ میں بہت قیمتی بات کہنے جا رہا ہوں میرے عزیزو، کیونکہ پیغمبر سے پہلے، ولادت جناب فاطمہ سے پہلے لوگوں پر اتنا علم نہ تھا کہ بیٹیوں کی تربیت کر پاتے، تو تربیت کرنے سے قاصر تھے تو اپنا غصہ دفن کر کے نکالا کرتے تھے، دفن کر کے نکالا کرتے تھے۔ پیغمبر نے بتایا بیٹیاں دفن کرنے کے لیے نہیں ہے، بیٹیاں تو ام حبیبہ کا لقب پانے کے لیے ہیں۔ اپنے آپ کو اتنا علم میں بوتا زن کر دو کہ بیٹی کو اتنے معیار پہ لے آؤ کہ دربار میں آ کے حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یاد رکھیے گا میرے عزیزو، مولا کائنات کی زندگی نے ہمیں پیغام اور دیا ہے، مجرم کو سزا بعد میں دینا، جرم کیوں ہوا اس جرم ہونے کی وجہ کو تلاش کر کے جس کی خاطر جرم ہو رہا ہے اس کو سزا دو۔
اگر بات آپ تک نہیں پہنچی تو میں واقعہ سناؤں تاکہ بات آپ تک پہنچائے. خلیفہ دوم کا زمانہ ہے. چور نے چوری کی, چور کی سزا انگلیاں کاٹنا تھی. حاکم نے فیصلہ دیا کہ انگلیاں کاٹ دی جائیں. اس چاہنے والے نے کہا کہ بے شک میرے چوری کیے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا قضیہ, میرا فیصلہ حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچ جائے. یہ ہے علی, میرا فیصلہ, میرا قضیہ حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچ جائے. جب حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچا, مجرم کو سزا بعد میں دینا, جرم کیوں ہوا اس کا سبب تلاش کرنا. جرم کیوں ہوا, جملہ سنائی گا, اس کا سبب تلاش کرنا. مولا کائنات نے بلایا, بلانے کے بعد پوچھا تم نے چوری کی؟ کہا سرکار چوری کی ہے. بس یہ ہے علی. امیر مومنین فرمایا کیوں چوری کی تم نے؟ مولا فرمایا چوری کیوں کیا آپ نے؟ تو شخص نے جواب دیا مولا 3 دن سے مزدوری نہیں ملی. صوت العدالت الانسانیہ پڑھیں آپ. مولا جرم چوری کرنے کا سبب یہ تھا 3 دن سے مزدوری نہیں ملی. حضرت علی نے کہا اس کے مالک کو بلایا جائے, اور جب مالک آیا تو پھر ایک پیغام حضرت علی دیتے ہیں کہ اگر تمہیں کبھی فیصلہ کرنے کی حیثیت ہو جائے, تمہیں کبھی حاکم بنایا جائے, تو ایک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہ کرنا. کیا حضرت علی علم غیب نہیں جانتے؟ جانتے. حضرت علی کی ہاتھ میں تلوار کی نسلیں دیکھ کے چلتی ہیں. کیا حضرت علی کو نہیں پتا تھا بولنے والا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ لیکن حضرت علی نے ایک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہیں کیا, بلکہ آنے والی امت کو, انسانیت کو پیغام دیا اگر اللہ کبھی تمہیں بڑا بنا کے فیصلہ کرنے کی توفیق دے اور علی کے ماننے والے ہو تو ایک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہ کرنا, دونوں کو بلا کے سنو پھر فیصلہ کرنا. فیصلہ کرو نا. مولا نے دیکھا بلایا جائے. مولا نے پوچھا یہ تمہارا مزدور ہے؟ کہاں حضور. کہا اس کو 3 دن سے مزدوری نہیں دی. کہا بھول گیا. علی نے کہا چور کو چھوڑ دو, اس کے ہاتھ کاٹ دو. اب اس پہ داد نہیں دیں گے آپ. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہماری موجودگی میں تعلیمات اہل بیت نہیں پہنچ پا رہی تو اس کا ذمہ دار کون؟ عزائے فاطمیہ میں اگر شہزادی کی تاریخ عوام تک, دوسرے مسلک تک نہیں پہنچ پا رہے تو اس کا ذمہ دار کون؟ اہل بیت کا اخلاق دوسری قوموں تک نہیں پہنچ پا رہا تو اس کا ذمہ دار کون؟ کسی غریب کا حق اس تک نہیں پہنچ پا رہا تو اس کا ذمہ دار کون؟ اگر علم جگہ جگہ قائم نہیں ہو پا رہا تو اس کا ذمہ دار کون؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اگر فیصلہ کر دیجئے گا تو پتہ چل جائے گا علی خالی مجرم کو سزا نہیں دیتے, جرم کیوں ہوا اس کی سزا دیتے ہیں. میرے بہت اہم بات ہے جو ہمارے اوپر سے اتر جائے گی, کیونکہ یہاں پر ہم ذمہ دار ہیں, کیونکہ یہی عزائے فاطمیہ تھیں, یہی ذکر اہل بیت علیہ السلام تھا کہ ان ممبروں سے بیان ہوتا تھا غیر قومیں مسجدوں سے شیعہ نہیں ہوئی, مجلسوں سے شیعہ ہوئی. میں بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں, میرے غیر قومیں مسجدوں سے شیعہ نہیں ہوئی, مسجدوں سے نہیں آئے یہاں تک, مجلسوں سے آئے. اور اگر بات آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ پائی تو میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ عزا خانہ ہے؟ یہ مسجد ہے؟ کیا یہ مجلسیں مسجدوں میں نہیں ہو سکتی؟ جبلا بولیں, آپ بول سکتے ہیں. تو پھر یہ قوم کا سرمایہ عزا خانے کی صورت میں کیوں خرچ ہوا؟ سوال ہے. جب مجلسیں قبلہ مسجدوں میں ہو سکتی تھی تو پھر عزا خانے بنانے کے لیے ہمارے علماء نے کیوں حکم صادر فرمایا؟ عزا خانے بنانے کے لیے کیوں پیسہ خرچ کرایا گیا؟ عزا خانوں کی اتنا حکم کیوں دیا گیا؟ تو میں نے تاریخ اسلام سے پوچھنا چاہا کہ مسجد اور عزا خانے میں فرق کیا ہے. جب آپ سن کے دل خوش ہو جائیں گے, جب مجلسیں مسجدوں میں ہو سکتی ہیں تو عزا خانے کیوں بنائے گئے؟ تو جواب آیا مجلسیں مسجدوں میں تو ہو سکتی ہیں مگر مسجد میں ہر قوم نہیں آ سکتی. مجلسیں مسجدوں میں ہو سکتی ہیں مگر مسجدوں میں آنے کے لیے اسلام کی شرط ہے, طہارت کی شرط ہے, پاک ہونے کی شرط ہے. تو ایک جگہ تو ایسی ہو جہاں سے طہارت سکھائی جائے, جہاں سے اخلاق سکھایا جائے, جہاں سے
आपने सोचा कि हमारे शहरों में मस्जिदें छोटी क्यों होती थी, अज़ाखाने बड़े क्यों होते थे? सवाल है। मस्जिदें हमेशा छोटी रही हमारी, जामा मस्जिद बड़ी होती थी, लेकिन अज़ाखाने हर मोहल्ले में बड़े थे। भाई जितने मस्जिद में थे इतने तो मजलिस में होते, अगर इतने होते तो अज़ाखाने छोटे होते। लेकिन अज़ाखानों का कदीम जमाने में बड़ा बनाया जाना इस बात की दलील है, हमारे बुजुर्गों ने सबको बुलाया। अच्छा बाबा, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्गों की सुन्नत अच्छी थी, हमारी आज की हरकत अच्छी है? एक साल बाद पढ़े भी लोग। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, चोर को भी चोर कहोगे बुरा लगेगा, झूठे को झूठा कहोगे बुरा लगेगा। फील फैक्ट फाउंड। पहले बताओ सामने वाले को चोरी बुरी चीज है, ये चोर है, इसने ये चुराया। अब मैं जुमला कहना चाहता हूँ, आपका काम है फर्श अज़ा बिछाकर जनाब इब्राहिम की तरह दुआ के लिए हाथ उठा देना, माबूद बिछा मैंने दिया, भेज तू दे। ये अज़ाखाने इसीलिए बड़े बनाए गए थे। फिर हमारे बुजुर्गों ने यहीं तक नहीं रोका सिस्टम, फिर इन अज़ाखानों को बड़ा कराने के बाद दो तबर्रुक रखे। तवज्जो फरमाए आप, दो तबर्रुक रखे। कोई बात नाकाबिल कबूल तो इस्लाह फरमा दीजिएगा बाद में, ताकि मैं कहीं और ना पढ़ूं। दो तबर्रुक रखे, एक वो जो मजलिस के बाहर बढ़ता है, एक वो जो यहाँ से मिलता है। दो तबर्रुक, कितना दो तबर्रुक, एक वो जो मजलिस के बाहर बैठेगा, एक वो तबर्रुक जो मिंबर से मिलेगा। फैसला आपको करना है हमारा कौन सा है। क्योंकि मैंने करबला सिर्फ पढ़ी नहीं है, जिंदगी में ढालने की कोशिश की है। क्योंकि करबला जब मैंने जिंदगी में ढाली तो इमाम हुसैन का एक जुमला रोज़े आशूर का मेरी समात के आगे टकराया, मेरी निगाहों के आगे से गुजरा कि मैं हक पर हूँ, मैं इमाम हूँ, मगर मेरी सच्ची बातें भी तुम्हारे दिलों तक नहीं पहुँचेंगी, क्योंकि तुम्हारे पेट हराम ग़िज़ा से है। क्योंकि तुम्हारे पेट हराम ग़िज़ा से पुर है, तो बुजुर्गों ने तबर्रुक की बुनियाद डाली। हराम ग़िज़ा खाने वालों, आओ नामे हुसैन पर हलाल ग़िज़ा हम खिलाएंगे। इसका मतलब हराम ग़िज़ा सर दिखाती है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हराम ग़िज़ा सर दिखाती है। अब समझ में आए मराजे ने क्यों फरमाया क्या हलाल क्या हराम। अब समझ में आया दुश्मन ने क्यों मराजे के खिलाफ मुखालफत शुरू करी। क्यों मुखालफत शुरू करी? मेरे अजीजों, अगर मिंबर आपके पास है तो दिरहम दिनार दूसरे के पास भी है। उसने ये बात का एहसास कर लिया कि दीन को बचाने के लिए जो बहता दरिया है दो किनारे हैं, एक का नाम आजादारी, एक का नाम अर्जयियत है। तो हम इन दोनों को खत्म तो नहीं कर सकते, इनकी शक्ल बदल दो, मगर वो भूल गए शक्लें उनकी बदली जाती है, इनका वारिस मौजूद है। शक्लें उनकी बदली जाती है, इनका वारिस मौजूद न हो। हमारे 12 होने के बाद भी एक ही तरीके से नमाज रही।
वारिस मौजूद है, तुम्हारी हैसियत ही तुम मिटा पाओगे। लेकिन हाँ नौजवानों, कुछ एहतियात हमें भी जरूरी है। कुछ हमारे कांधों पे भी जिम्मेदारी है। हमारे कांधों पे जिम्मेदारी किस तरह है कि हर आने वाले का एहतराम करके फर्श रज़ा पे बिठाओ, क्योंकि हम सब सेल्समैन हैं। शहजादी ने हमें ये तौफीक दी है कि उनके नाम का फर्श बिछाएं, वरना उन्हें अपने फजाइल की हमारी जबान से उनके फजाइल की हमारी जबान जरूरत है। उनके फजाइल तो मलाइका पढ़ते हैं, अल्लाह पढ़ता है, रसूल पढ़ता है। हमें तो ये फर्श ऐसा बिछाने के बाद 2 रकात सजदे शुक्र में जाके नमाज अदा करके शुक्र करना चाहिए तो उसने इस लायक बनाया कि हम शहजादी का फर्श बिछा रहे हैं। शहजादी की तालीमात गैर कौम आए तो उसको लेके आना हमारी जिम्मेदारी है। मगर मैं बात आपसे फिर एक कहूँ जो शायद नागवार ना गुजरे तो अच्छा है, गुजर जाए जब भी अच्छा है। क्योंकि अब क्या है कि 2 तबर्रुक जब थे, एक मस्जिद के बाहर बैठने वाला, एक ये बैठने मेंबर से मिलने वाला। हमारे यहाँ अल्लाह करे यहाँ ऐसा ना हो, लेकिन हुक्म ज्यादा शाद और नादिर पे नहीं लगता, अक्सरियत पे लगता है। जो अक्सर चीजें आती हैं हमारे यहाँ इस तबर्रुक पे डिस्कस नहीं होता। क्या कहना, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हमारे यहाँ उस तबर्रुक की बातें होती हैं, किस दुकान का है, किस क्वालिटी का है। जबकि देखो मेरे तो दाद अपनी जगह है, हमें डिस्कस किस पे करना चाहिए? कितनी मजलिस से सुनते हैं आप पूरे साल में? कम से कम, मेरी बातें बोल तो नहीं कर रहे हैं? कम से कम कितनी मजलिस से सुनते हैं? मैं सारी मजलिस से हंस कर रहा हूँ, 2 महीना 8 दिन तो सुनते हैं। और याद रखना, खुसूसन मेरे नौजवान बुजुर्ग तो आते हैं, मजलिस असल ये नहीं है कि जो मस्जिद खान पढ़ते हैं ये मजलिस है। ये तो बात और नसीहत की जगह है। मजलिस तो वो होती है, तो जिस तरह जाकिर के बैठने पे आते हो उससे पहले वहां आया करो। अहम बात आपके आज बखुदा मिंबर पे हूँ, झूठ में वैसे भी नहीं बोलता। आज दिल खुशबा बेहतरीन मर्सी है, मैं तो तारीफ नहीं कर रहा, मैंने शायद पहली बार सुना है, अलीगढ़ तो बहुत पहले से पढ़ी, लेकिन सुना पहली बार। आज मर्सिये का चलन हमारे ऐसे खत्म हो गया, शायरी खत्म होती जा रही है, जबकि शायरी की इनकलाब आती है। जो खतीब 2 घंटे 1.5 घंटे 1 घंटे की तकरीर में कहता है, शायर 2 मिसरे में कह सकता है। तो नौजवानों, थोड़ी देर निकाल के बुजुर्गों की टांगे दबाओ ताकि तुम्हें अपना शागिर्द बना के इल्म दे सकें। इल्म किताबों से नहीं मिलता, इल्म उस्ताद की इजाजत से मिलता है। शायरी फिर आनी चाहिए, तिलावत कुरान फिर आनी चाहिए। मैं आपके सामने क्या कहता, इन मजलिसों के मिलने वाले तबर्रुक पे डिस्कस नहीं होता। अब तो मिंबर पे हमारे पास 2 सरमाए मौलाना समझ साहब, मैं माजरत के साथ, क्योंकि बाद में आप ही को लोग पकड़ेंगे किसको लाके बिठा दिया है। तो 2 चीजें मैं आपके बता दर्ज करना चाहता हूँ मेरे जी। तो 2 चीजें हमारे पास किबला आज हैं, एक मिंबर एक मेहराब। एक मिंबर एक मेहराब। हम मिंबर पे लाने वाले, मेहराब पे लाने वाले का तो शजरा तलाश करते हैं, उसका इल्मी मयार तो तलाश करते हैं, किस मदरसे का है, कितना पढ़ा है। मैं माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि एक दूसरा दिल है, जो मैंने पढ़ा है, खतीबों से सुना है, बुजुर्गों से जाना है, मेरी कोई बिसात कोई हैसियत नहीं है कि ये दरसगाह इमाम हुसैन है। मैं टीचर हूँ, तो मैंने आज तक किसी स्कूल में ये नहीं देखा कि जहाँ स्टूडेंट को टीचर से सवाल करने की इजाजत ना हो। मैंने दुनिया का कोई स्कूल ऐसा नहीं देखा जहाँ सिलेबस मुय्यन ना हो। मैंने दुनिया का कोई स्कूल ऐसा नहीं देखा जहाँ इम्तिहान ना होते हो। मैंने दुनिया का कोई स्कूल ऐसा नहीं देखा जहाँ यूनिफॉर्म सेट ना हो। तो सवाल ये, जब ये भी दरसगाह है तो यहाँ का भी सिलेबस हो, यहाँ पर भी सवाल जवाब की हैसियत हो। आज अक्सर कुछ गैर कौम, कोई बात नहीं, आगे कोई बात नहीं, लेकिन हमारी कम्युनिटी, हमारी कौम, सारी हमारी कौमें अपने वालों से ज्यादा जो आ रहे हैं, मैं किसी को मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हक बात कहनी भी जरूरी है। जब कोई गैर वाक़िफ़ फ़ज़ाइल अहले बैत पढ़ता है तो उसे बड़ी दाद देते हैं, बड़ा नजराना देते हैं, उसकी बड़ी आओ भगत करते हैं। याद रखना, फ़ज़ाइल अहले बैत पढ़ना मोहब्बत की निशानी नहीं है। सुनिए बात, फ़ज़ाइल अहले बैत पढ़ना मोहब्बत की निशानी नहीं है, इनके दुश्मनों पे लानत करना मोहब्बत की निशानी कोई है। मुझे तो लगा है शिया कौम है
ہمیں کہیں آپ کی نگاہ میں اہل بیت اتنے ہی اچھے ہیں تو مذہب بدل دو نا. کیا کہنا بابا. اگر مذہب بدل کے جنت نہ ملتی ہوتی تو حور علیہ السلام جنت کے حوالہ سے آ جاؤ. اگر ہم ممبر پہ کسی لا رہے ہیں, میں آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں, ایک ہے محراب والا, ایک ہی ممبر والا, وہاں آج بھی ہم تلاش کر رہے ہیں تیرا صحیح ہے یا نہیں. کیا کہنا ہے؟ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں میرے سے. اور ممبر پہ آنے والے کے نہ مدرسے کا معلوم کرتے ہیں, نہ علمی صلاحیت معلوم کرتے ہیں. کتنا, کیونکہ یہاں یہ بیٹھنے والا شخص قوم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. جب یہ اذاخانے ہر قوم کے لیے ہیں تو ممبر پہ آنے والا بھی ایسا بیان دے جو ہر قوم کے لیے ہو. یہاں پر آنے والا بھی وہ بیان جاری کرے جو ہر قوم سن کے مطمئن ہو سکے. اس طرح جواب دو جیسے حضرت علی نے دیے, ایک ہی سوال کے 50-50 جواب. جب تک مطمئن نہیں ہو گئے گئے نہیں. اور اگر ہمارے یہاں سلیبس موجود ہوتا, میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک بات کہی تھی, میں آج وہ بات بہت سالوں بعد آپ کے درمیان ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اسلام کی اگر جنگیں ہی آپ کو سننی ہے تو پوری زندگی آپ کو جنگیں سنتے ہو گئے. مجھے نام سنا دیجیے. 85 جنگیں ہیں قبلہ درلین صاحب, مجھے بھی یاد نہیں. سوال علمی معیار بڑھنا چاہیے. ہم ہی وہ تھے کہ جس کے لیے غیر قوم نے کہا کہ ان کے بچے ہمارے عالموں سے اچھے. یہی وہ قوم تھی کہ جہاں بڑے بڑے خطیبوں کی زبان لکنت کرتی تھی عوام کے درمیان پڑھتے وقت. مگر آج چند واقعات ہیں جن واقعات کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کے گزر جاتے ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے بات کروں گا, جو بات سمجھ میں نا آپ کا شرعی ادھیکار ہے, شرعی حق ہے آپ کا. بعد میں مجھ سے آپ سوال کریں کہ مولانا آپ نے یہ بات پڑھی, کیوں پڑھی؟ کیونکہ لفظ کیوں جب تک واضح نہیں ہوگا ہم لوگ ترقی نہیں کر پائیں گے. ہم لوگ ترقی نہیں کر پائیں گے. آپ نے سوال کرنا چھوڑ دیا, ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. ہم نے پڑھنا چھوڑا, لکھنے والوں نے لکھنا چھوڑ دیا. لکھنے والوں نے لکھنا کرنا چھوڑ دیا, غیر قوم ہم پہ حاوی ہو گئی. آج ہمارے پاس کتنے کتب خانے موجود ہیں. جس قوم کے عالموں کی لکھی ہوئی کتابوں نے بغداد کی نہر کو کالا کر دیا ہو, جس قوم کے لکھنے والوں نے خون سے قید خانوں میں کتابیں لکھ دی گئی ہوں, جس قوم کے عالموں نے اس قدر کتابیں لکھی ہوں کہ موت کو گلے لگانا قبول کے کتابیں واپس نہیں لی. آج کن بستی میں کتنے کتب خانے موجود ہیں, کتنے لکھنے والے موجود ہیں. ارباب ایسا یہ وہ سطح آپ کا طاری ہونا بتا رہا ہے کہ آپ ایمانات سے سن رہے ہیں, لیکن اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. آج قلم چھوڑ گیا ہمارے ہاتھوں سے. یاد رکھو, اگر ایک قلم چھوڑ دو گے تو تاریخ ان کو بھی فراموش کر دے گی جس سے نبی قلم مانگ رہے تھے. کیا کہنا, سبحان اللہ. لکھو کتابیں. اگر آپ کہو گے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کیمروں کا زمانہ ہے, تو کوئی بات نہیں, قلم بنا دو. کون سا ہر 5 منٹ کی کلپ بنائے شہزادی کے اوپر, ہر بچہ اپنی زبان میں بتائے شہزادی پہ کیا ظلم ہوئے, ہر بزرگ بتائے کہ ہم نے اسلام سے کیا لیا, تاکہ دشمن کا ہتھیار اسی پہ استعمال کرو. اگر بات آپ کے ذہن تک نہیں پہنچی تو مجھے یاد ہے میں تہران میں آیت اللہ خامنہ کے ایک پروگرام میں شرکت کی کا شرف ملا تو امام آیت اللہ خامنہ صاحب نے جملہ کہا تھا, ہم شیطان بزرگ امریکہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہم پہ پابندیاں لگا لگا کے ہمیں چلنا سکھا دیا. اس نے یہ سوشل میڈیا ہماری انفارمیشن کے لیے نکالا ہے نا, اتنا اس کو استعمال کرو کہ جب جو کھولے علی سنائی دے, حسن سنائی دے. مجبور کر دو دشمن کو کہ آئی ٹی سیل کو وہ ایکٹیو کر دے کہ جو قاسم سلیمانی کا فوٹو ڈالے بین کر دو. یاد رکھنا ہماری تاریخ گواہ ہے, ہم نے گردنوں کی ہلکی چمک سے تمہارے خنجر کن کیے ہیں. ہمارے خنجروں میں اتنی طاقت ہے جو ہمیں ختم کر سکو. یاد رکھنا میرے عزیزو, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, اس ممبر پر آنے والے کی بڑی ذمہ داری ہے, اور اس ممبر پر آنے والے سے زیادہ ذمہ داری ممبر پہ لانے والے کی. اس ممبر پہ لانے والے کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ کس کو ممبر پہ لے کے آ رہا.
آج ہم ذاکر سے سوال کرتے ہیں تو لانے والا برا مان جاتا ہے، بانی ازا برا مان جاتا ہے۔ میں نے آپ تمیزاً عرض کی آپ کے درمیان 2 چیزیں تھی ہمارے پاس، مصلی، منبر۔ عشاء کی کتنی رکعت نماز ہے بیٹا؟ کبھی 3 پہ اگر مولوی رکنے لگے تو پڑھو گے پیچھے؟ ذاکر سے سوال کرو تو خلاف منبر، ذاکر سے سوال کرو تو مجلس خراب، ذاکر سے سوال کرو تو توہین ہو گئی ذاکر کی۔ سوال یہ کہ ہماری یہ بھولی بھالی قوم جو اپنے آپ کو بھولا بھالا سمجھتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ہم مولانا کے احترام میں خاموش رہتے ہیں، ورنہ آتا تو بہت کچھ ہے۔ میں بھی اسی بہکائی میں آ گیا، میں یہ بات صحیح کہہ رہی ہے میری قوم، میں بھی قوم کا ہی فرد ہوں۔ یہ واقعہ ذاکر کے احترام میں خاموش رہتے ہیں کہ مولوی کے آگے زبان نہیں چلائے احترام، لیکن اتفاق سے مجھے نماز پڑھنے کا موقع مل گیا اور نماز میں پڑھاتے پڑھاتے مجھ سے کہتے مولانا آپ ہی پڑھا دیں۔ عشاء کی 4 تھی، میرا ذہن کہیں تھا، میں 3 پہ پڑھانے لگا۔ جیسے 3 پہ سلام پھیرنے لگا، پیچھے سے آواز آئی، پیچھے سے آواز آئی۔ میں نے نماز تمام کرنے کے بعد تھا، میں نے منبر پہ غلط روایت پڑھی تو جب تو احترام خیال تھا۔ کیا کہنا بابا، سبحان اللہ۔ نہیں میرے عزیزو، تو پھر ایک صاحب نے بڑا پیارا سا جواب دیا، مولانا احترام کچھ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نماز روز پڑھتے ہیں تو اس کی رکعتیں تو یاد ہیں، تاریخ بھلا دی ہے، تفسیر بھلا دی ہے، اب تاریخ نہیں پڑھتے، جب نہیں پڑھتے تو پتہ ہی نہیں کہ کون کون سی کتابیں ہماری ہیں، نہ کتب اربعہ کے نام پتہ ہے، نہ نہج البلاغہ کی شرح پتہ ہے۔ سلوات دیجیے محمد بلایا تو ہم نے ہے، بھول تو ہم رہے ہیں۔ 2 مہینہ 8 دن عزائے فاطمیہ میں بھی اللہ سلامت رکھے، آپ 90 دن کی روایت سے کرتے ہیں، کچھ لوگ 45 دن کی روایت سے کرتے ہیں، کچھ لوگ 75 دن کی روایت سے کرتے ہیں۔ مقصد عزاداری ہونا، مقصد ذکر سیدہ ہونا۔ لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں، بس یہ سوال ہی کرتا رہتا ہوں، کیا کروں، ایک سوال ہی ہوں علی کے در کا، تو سوال ہی کرنا آتا ہے، سوال ہی کرتا ہوں میں اپنے آپ، میرے بھائی ہوں، میں آپ سے سوال نہیں کروں گا تو کس سے سوال کروں گا؟ جب آپ سوال نہیں کرو گے تو مجھے ہی سوال کرنا پڑے گا۔ تو سوال میرے عزیزو یہ ہے، میرے دوستو یہ ہے، میرے بزرگوں یہ ہے، 2 مہینہ 8 دن کم سے کم مجلس سنی ہم نے۔ کتنے گھنٹے سنی؟ 1 گھنٹے کی تو ہوتی ہے مجلس، میں 45 ہی پڑھوں گا، 1 گھنٹے کی تو ہوتی ہے، یعنی 68 گھنٹے سنے آپ نے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں بزرگوں سے، معذرت کے ساتھ بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، 68 گھنٹے سننے کے بعد کیا ہم میں اتنی صلاحیت پیدا ہو پائی کہ ہم 68 منٹ دین سمجھا سکے کسی غیر کو؟ دیکھو یہ نہ کہ ہمیں بولنا نہیں آتا، کیونکہ ہم اس کے ماننے والے جس کے ہاتھوں پہ سنگریزے بولے، ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس کی محبت میں ہرن بولا ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس سے مست ہونے کے بعد تلوار بولی ہے۔ توجہ فرمائے میرے عزیزو، میں نے چلو اگر بولنا نہیں آتا تو 68 باتیں لکھ دو، نہ بول سکتے ہو نہ لکھ سکتے ہو، تو 68 باتوں پہ تو یہ عمل کر لو۔ اور میرے عزیزو اگر عمل نہیں ہو پا رہا ہے تو تلاش کریں، کہیں رزق میں تو کمی نہیں، غذاؤں میں تو کمی نہیں، ہماری سوچ میں تو کمی نہیں۔ توجہ فرمائے گا میرے عزیزو، یہ سوال کرنا آپ کا شرعی ادھیکار ہے۔ سوال کرنے کے جب آپ عادی بنو گے تو ہم پڑھنے کے عادی بنیں گا۔ تاریخ سے پوچھو کہ شہزادی کے ساتھ کیوں مظالم ہے، تاریخ سے پوچھو کہ آج ہماری امت کے ساتھ کیا ہو رہا، آج ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، لیکن شہزادی کی ولادت کے بعد یہ سلسلہ رک گیا، کیونکہ رسول نے ایک پیغام دیا، بیٹیوں کو نہ دفنانا، بیٹیوں کو پڑھانا، اور اپنی بیٹی کی ایسی تعلیم و تربیت دے دینا کہ جس گھر میں جائے تمہاری عزت کا سبب بن جائے۔ آئیے میں یہ بڑا اہم بات کی طرف آگے، تمہاری عزت کا سبب بن جائے۔ اب کوئی یہ شکوہ نہ کرے کہ دولت اولاد کو بگاڑ دیتی ہے، دولت اولاد کو، جناب خدیجہ سے زیادہ دولت تھی کسی پر؟ میں بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں، ہلکے پڑھوں گا، جناب خدیجہ سے زیادہ دولت تھی کسی پر؟ جس ماں کے خزانوں کی چابی 70 اونٹوں پہ آتی تھی،
اس ماں نے اپنے بیٹی کی ایسی تربیت کی کہ فاقوں کے بعد بھی شکوہ نہ ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت اگر حق و حلال کی ہو تو اولاد بگڑتی نہیں ہے. میں اشارہ دیتا چلا جاتا بگڑتی نہیں ہے. اور تربیت خالی ایک طرفہ نہیں ہے. جناب خدیجہ و پیغمبر کی تربیت کا نام فاطمہ ہے. جناب ابو طالب کی تربیت کا نام علی ہے. جناب فاطمہ کی تربیت، جناب خدیجہ کی تربیت جناب فاطمہ کی صورت میں جب بیوی بن کے گئی تو کبھی کوئی مطالبہ نہ کیا جو خطیبوں نے پڑھا، جو آپ نے سنا. کبھی جناب فاطمہ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا. اس پہ ظاہر کہتے ہیں عوام نعرے لگاتی ہے کیونکہ عورتوں کے حق کے خلاف سی بات ہے کہ عورتوں کو نہیں مطالبہ کرنا چاہیے. یہی تو ہے نا، کیونکہ اپنے مطلب کی نہیں ہے کہ بیویوں کو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب خدیجہ اور پیغمبر کی تربیت تو یہ تھی کہ اپنے شوہر سے کبھی کوئی مطالبہ نہ کرنا. تو کیا علی کی تربیت ایسی نہ تھی کہ جو ضرورتیں ہو بغیر مانگے پوری کر دینا؟ سلوات پڑھیے مل کے محمد والے. بھائی یہ بھی تو بتاؤ کہ کبھی کوئی مطالبے کی نوبت آنے دی. میں جی سے بہت سنتے 5 منٹ میں آپ کے لینا چاہتا ہوں. آج ہمارے گھروں میں کیا ماحول ہے؟ چین سکون ختم ہو چکا ہے. میاں بیوی کے مسائل، شہزادی کی تاریخ ہے تو اس میں تو پڑھ لیں گے. شہزادی کی زندگی کو عنوان سے نہ پڑھیں گے کیسی شہزادی زندگی گزاری. کوئی روایت یہ کہتی کہ ان کے گھر میں خزانہ تھا؟ بتائیں، سنا ہو کبھی کسی خطیب سے؟ توجہ فرمائیں. کوئی روایت میں نے قبلہ نہیں پڑھی کہ ان کے گھر میں خزانہ تھا. میں نے کوئی روایت ایسی نہیں پڑھی کہ ان کے گھر میں درہم و دینار رہتے تھے. مگر واہ عظمت معصومین، عظمت سیدہ، جہاں روایتیں یہ نہیں کہتی کہ گھر میں ہمیشہ دولت رہی، وہیں مجھے کوئی روایت ایسی نہ ملی کہ کوئی مانگنے والا خالی گیا. کوئی مانگنے والا خالی گیا؟ میں عجیب و غریب باتیں کرنے کا تھی، مانگنے والا کوئی خالی گیا؟ اس کا مطلب دولت تھی. شہزادے نے بتایا دولت اپنے لیے نہ تھی، اپنوں کے لیے تھی. آج ہم کس چیز میں ہیں؟ اپنوں کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، اپنے لیے اتنا ہے کہ نوٹ بندی میں سب پتہ چل جاتا ہے. ایک سلوات پڑھیں مل کے محمد والے. آپ توجہ فرمائیں جو بات میں آپ کے درمیان کہنا چاہتا ہوں. میاں بیوی کا تال میل کیسا ہوتا ہے میں اشارہ دوں، پھر میں آپ کو اسی طرف لے کے چلوں گا. شہزادی کے گھر میں کتنے لوگ تھے؟ مولا کائنات، خوش شہزادی، 3 بچے، جناب فضہ ہے، جناب فضہ بھی. ایک دن جناب 4 بچے، جناب فضہ کام کرتی تھی. ایک دن تو چھالے صرف شہزادی کے ہاتھ میں کیوں آئے؟ جبکہ شہزادی نے بچپن سے آرام کی زندگی نہیں گزاری. میں تاریخ سن لیجئے گا. 2 سال کی عمر میں والدہ چلی گئی. 3 سال شعبہ ابو طالب میں رہ لی. شعبہ ابو طالب کی واقعہ سنا ہے نا آپ نے کہ پیٹ سے ہریالی چمکنے لگی تو مصیبتیں رہیں. جنگ میں رسول کی پیٹ پہ پڑنے والی اوجی ہٹاتی تھی، تلوار صاف کرتی تھی، گھر صاف کرتی تھی، کام کرتی تھی. تو سوال یہ ہے کہ اگر چکی چلانے سے چھالے پڑتے گھر کے کام کے لیے تو جناب فضہ کے ہاتھوں میں بھی پڑتے. میاں بیوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ توجہ فرمائیے گا میرے سامنے. لیکن چھالے صرف شہزادی کے ہاتھ میں پڑے. یہ راز چھالوں کا جب کھلا جب شہادت حضرت علی کے بعد آواز آئی ہمیں روٹیاں دینے والا کہاں چلا گیا؟ تو پتا چلا روٹی علی باٹا کرتے تھے، بناتی فاطمہ تھی. ایک سے بہتر نہیں سلوات پڑھ دیے محمد والے.
غلام ہے تو پرسنل کام لینا، سخاوت کے کام نوکروں سے نہ کرانا، نظر و نیاز کے کام ان سے نہ کرانا۔ فاطمہ بی بی بناتی تھی، ہری باٹا کرتی تھی۔ فضہ کا نام بڑا آتا ہے تاریخ میں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایسے تو بہت سی ہستیاں تھیں، فضہ مشہور ہو گئی، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب، اس کو شعر میں نظم کریں آپ لوگ، کیا شہزادی نے، فضہ کون تھی جو قرآن سے کسی روایت میں آپ نے پڑھا کہ شہزادی کو قرآن پڑھانے بٹھایا ہو، شہزادی نے کتاب لے کے بیٹھی ہو، قرآن لے کے پڑھانے بیٹھایا ہو؟ نہیں نا۔ اس کا مطلب شہزادی نے ایک پیغام اور دیا، کتابوں سے علم نہیں آتا۔ شہزادی نے اپنے پاس فضہ کو پڑھانے کے لیے نہیں بٹھایا، شہزادی نے اپنے گھر میں ایسا ماحول پیدا کیا، خود پڑھتی تھی، فضہ سیکھ گئی۔ تو میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں جلانے کی سرزمین پہ، بدلاؤ سب چاہتے ہیں کہ بدلاؤ ہونا چاہیے، مولوی بھی بدلاؤ چاہتا ہے، صدر بھی بدلاؤ چاہتا ہے، سیکریٹری بھی بدلاؤ چاہتا ہے۔ بدلاؤ اگر چاہتے ہو تو بدلنا سیکھو۔ شہزادی نے پیغام دیا، مجھے گھر گھر قرآن پڑھانا تھا تو میں نے گھر میں اتنا قرآن پڑھا، فضہ قرآن سے باتیں کرنے لگی۔ قومیں بدل جائیں، قوموں کو نہ بدلو، اپنے آپ کو بدلو۔ جس دن ہم بدل جائیں گے قومیں خود بخود بدلتی چلی جائیں گی۔ امام خمینی بیٹھے رہے، لوگ گھڑیاں ملانے لگے بیٹھنے سے، پھر انقلاب آ گیا۔ انقلاب آتی رپورٹر نے پوچھا آپ کو خوشی نہیں؟ بولے کاہے کی خوشی؟ بولے پھر ہم یہ بتا دیں سب آپ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تو بڑا پیارا سا جواب دیا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کہا پھر سب کیوں مانتے ہیں آپ کی؟ کہا کیونکہ میں اپنے نفس کی نہیں مانتا۔ آج ہم نہ اللہ سے ڈر رہے ہیں نہ اپنے نفس کی باتوں کو ٹھکرا رہے ہیں، کیونکہ اگر اللہ سے ڈرتے نا تو ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو۔ اگر اللہ سے ڈر رہے ہوتے نا تو خمس کے پابند ہوتے، اللہ سے ڈر رہے ہوتے نا تو تلاوت قرآن کی صدائیں سنا دے رہی ہوتی، اللہ سے ڈر رہے ہوتے تو کوئی یتیمی کی زندگی نہ گزارتا، اللہ سے ڈر رہے ہوتے تو کوئی محتاجی کی زندگی نہ گزارتا۔ کیونکہ جو لوگ اللہ سے ڈر رہے تھے نا، اہل بیت، وہ راتوں کی تاریکی میں یتیموں کی پرورش کرتے نظر آ رہے تھے۔ جو اہل بیت اللہ سے ڈرتے تھے وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے نظر آ رہے تھے۔ جو اللہ سے ڈر رہے تھے وہ اچھا لباس پہن نہیں رہے تھے، پہنا رہے تھے۔ میں پھر فضائلی جملہ کہہ دوں کیونکہ میں ذہنوں پہ بار بننا نہیں چاہتا۔ حضرت علی کی ظاہری زندگی دیکھو، بوسیدہ نالین، پیبند لگا لباس، جو کی سوکھی روٹی، یہی تھا۔ اس زندگی کو آپ غریبوں کی زندگی کہیں گے یا امیروں کی؟ کیا کہنا، یہ زندگی غریبوں کی ہے امیروں کی؟ سوال یہ ہے کہ جو سوکھی روٹی کھا رہا تھا، جو بوسیدہ نالین پہنے ہوئے تھا، جو بوسیدہ پیبند لگا لباس پہنا ہوا تھا، دشمن کی تلوار میں اتنی طاقت نہ ہوئی جو ضربت لگا دیتا، مگر کسی دشمن کے قلم میں اتنی طاقت نہ ہوئی جو علی کو غریب لکھ دیتا۔ کسی قلم میں اتنی طاقت نہ ہوئی، کسی قلم میں اتنی طاقت نہ ہوئی جو علی کو غریب لکھ دیتا۔ اس کا مطلب غریب امیری کا تعلق اچھے کھانے کھیسے نہیں ہے، اچھا کھلانے سے ہے۔ اچھا پہننے والا امیر نہیں، جو اچھا پہنائے وہ امیر نہیں میرے عزیزو، یہی تو وجہ تھی۔ علی نے اچھا پہنایا لوگوں کو، اچھا کھلایا لوگوں کو۔ میں آپ تو اس دور کی بات کر رہے ہیں، آج بھی ذکر علی تبرک کے عنوان سے اچھا کھلا رہا ہے۔ جس کے پاس اہل بیت جیسی شخصیت ہو وہ غریب ہو سکتا ہے، لیکن میں ہی اپنے آپ کو پوچھتا رہا ہوں غریب غریب کہہ کے تو کس کی توہین ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچا ہے یہ میرا چھوٹا بھائی، یہ مثلا میرے بڑے بھائی، ایک اچھے کاروباری، میں نہیں جانتا ایک اچھے کاروباری،
میں ان کا چھوٹا بھائی غریب. اگر میں اپنے آپ کو غریب ہوں تو توہین کس کی؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ جو ہم اپنے ذہنوں میں بٹھائے ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں، ہم مشکل میں ہیں، ہم مشکل میں. نعرہ رہا جس کے پاس مشکل کشا ہو وہ غریب ہو سکتا ہے. جس کے پاس محبت اہل بیت ہو، بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، جس کے پاس محبت اہل بیت ہو. کیا طریقہ نہیں بتایا انہوں نے زندگی بدلنے کا. اہل بیت کا زندگی کا ایک اہم پیغام جو مراجع کرام نے پہنچایا مجلسوں سے پہنچنا چاہیے کہ شیعان حضرت کرار اپنے لیے نہ جینا، اپنوں کے لیے جیو. تھوڑی دیر سنو میرے، اپنوں کے لیے جیو، کیونکہ ہم اشرف المخلوق ہیں، اور اشرف المخلوق ہیں تو جانور اپنی جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے، انسان پڑوسی کی جگہ صاف کر کے بیٹھنا چاہیے. جس طرح ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری لے رہے ہیں، ہمارے کاندھوں پہ یہ شرعی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ کوئی اگر میری قوم میں اس طرح کا ہے جو پڑھ نہیں پا رہا تو اسے مضبوط کرو. کوئی اس طرح کا ہے جو کاروباری میدان میں کمزور ہو رہا ہے تو امیر المومنین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے بھائی کو کاروبار میں مضبوط کرو. اگر بات آپ کے ذہن تک پہنچا تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. حضرت علی کس باغ میں کام کرتے تھے؟ سبحان اللہ. یہودی کے. آم کا باغ تھا یا کھجور کا؟ ہاں، مولا سلامت رکھے آپ کو. میں آپ کو شریک کر رہا ہوں، ذاکر بنا رہا ہوں. کس کا باغ تھا؟ خریدتے کہاں سے تھے کھجور؟ باغ سے سستے ملتے ہیں. کیا کہنا بات ہے. سبحان اللہ. بھائی اچھی بات جہاں سے ملے لے لو، یہ مت دیکھو مولوی پڑھ رہا ہے. یہ سوچو کہ مولا کی بات ہو رہی ہے. جس فلسفی جو مولا کائنات نے بیان کی ہے، کھجور کہاں سے سستا ملتا ہے؟ اچھا، حضرت علی کی سنت پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے بھائی؟ تو اب یہ جو دشمن نے ہمارے ذہن میں بٹھایا کہ اپنوں سے کاروبار نہ کرنا، چونا لگا دیتے ہیں. لگانے دو. یہ کیا گارنٹی کہ باہر والا نہیں لگائے گا؟ باہر والا لگائے گا، اس کے گھر میں جائے گا. بھائی لگائے گا تو بھائی کے گھر میں جائے گا. اچھا، میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. ارے بھائی، علی والے موت سے کب سے گھبرانے لگے؟ ہمارا کام تو سنت علی پہ عمل کرنا ہے. کچھ چیز لٹے تو لٹنے دو. سنت علی کیا ہے؟ کہاں سے کام کرتے تھے؟ باغ میں کھجور کے. خرید میسم سے رہے اور ایک پیغام دے رہے ہیں، باہر سے کما کے لاؤ، بھائیوں کو مضبوط کرو. ہم اپنوں سے نہیں لیں گے. اچھا، لیں گے تو کہیں گے بھائی ریٹ مارکیٹ سے کم دے. کیا علی علیہ السلام کی عدالت، میں نے لفظ عدالت استعمال کیا ہے، اس بات کو قبول کرتی کہ مارکیٹ ریٹ سے سستا میسم دے دیتے؟ اب میسم کی تربیت حضرت علی نے کی ہے تو مارکیٹ ریٹ سے زیادہ میسم بھی نہیں بیچ سکتے. سبحان اللہ. اگر کوئی علی کی سنت پہ عمل کرتا ہو آپ کی دکان تک آ جائے، تم بھی میسم کی سنت پہ عمل کرتے اچھا دیتے. اگر ہم اتنی بڑی آبادی میں یہ متحد ہو جائے پوری کمیونٹی کہ کاروبار، مثال ہے سردار کمیونٹی، وہ ایک دوسرے کو مضبوط کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے سوچ رہے ہیں رازق ہم ہیں، ہم نہیں ہیں رازق. اور یہ نہ سوچنا کہ وہ عذاب نہیں دے رہا تو تم پہ خاص کرم ہے، وہ تو ڈھیل دے رہا ہے. کیونکہ سزا دینے میں جلدی وہ کرتا ہے کہ یقین ہو کہ یہ نکل جائے گا. دن سے پوچھا گیا تھا کہ کافر جو اتنا کام کرتے ہیں انہیں سزا نہیں ملتی اور ہمیں تو فوراً سزا ملتی ہے. تو بڑا پیارا جواب دیا کہ اس سے اینک ہوتی ہے چشمہ، یہ اس پہ دھول آ جاتا میں کب صاف کروں گا اس کو؟ فوراً کپڑوں پہ دھول آ جاتا کب صاف کروں گا؟ ایک آدھ دن بعد. صبح پہنے شام تک کر لوں گا. چادر خراب ہو جائے تو کب؟ ہفتے بعد. بس مومن چادر کی طرح ہے. نہیں لفظ نہیں، یہ جو کفار مشرکین یہ چادر کی طرح ہے، دھنائی تو ان کی بھی ہوگی.
مومن جو فوراً مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، مومن کی مثال اینک کی طرح دی ہے، جہاں تھوڑی غلطی کرتا ہے اللہ فوراً امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ تو اگر یہ امتحان ہو رہا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی قوم کو مضبوط کرو، یہ شکوہ نہ کرو زمانے کا کہ لوگ برے ہیں، بہت برے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہودی وہ جو حضرت علی کا سب سے بڑا دشمن تھا، سب سے بڑا دشمن کون تھا مولا کائنات کا؟ یہودی۔ لیکن جب دشمن حضرت علی کا تھا تو کام کیوں دیتا تھا حضرت علی کو؟ کبھی غور کیا؟ دوسروں پہ الزام لگانا بند کرو، علی کی طرح اپنے میں وہ کوالٹی پیدا کر لو کہ دشمن بلا کے کام دے، دشمن بلا کے کام دے۔ ارباب ایسا محبان اہل بیت علیہ السلام، ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ متحد جب ہی ہو پائیں گے جب علم کے دریا کھولے جائیں، علم کے باب کھولے جائیں، بیٹھ کر ڈسکس کیا جائے ہر مسائل پر۔ اسلام میں کتنے مسائل ہیں، بہت سے مسائل ہیں، میں صرف اشارہ دوں گا، بعد میں کبھی موقع ملا تو ایک ایک مسئلے پہ گفتگو کریں گے۔ شادی کے مسائل شریعت میں، کاروبار مسائل شریعت میں، پڑوسی کے حقوق شریعت میں، چچا رشتہ داروں کے حقوق شریعت میں ہے یا نہیں؟ اگر شریعت میں تو اس پہ بیان کب ہوگا؟ ان بیانوں کو کب سنا جائے گا؟ کیونکہ مجلس کے علاوہ ہم جمع ہوتے نہیں ہیں، مدرسے ہم نے بند کر دیے ہیں، تو جب یہ ممبر ہی ہمارے پاس ہے تو ہمیں ممبر کا سلیبس معین کرنا پڑے گا۔ اگر 2 مہینہ 8 دن مجلس ہے تو بانی اعضاء کو مجلس سے پہلے یہ کمیٹی بلا کے طے کرنا پڑے گا، آنے والا 10 ذاکر 10 دن اس ٹاپک پہ پڑھے، 10 دن اس ٹاپک پہ پڑھے، 10 دن اس ٹاپک پہ پڑھے، تاکہ جب تمام ٹاپک پورے ہو سکے تو وقت کے امام کو امتحان دینے میں ہمیں شرم محسوس نہ ہو۔ آج ہم بہت نیچے آ چکے ہیں، طلاق کا ریشو بڑھ گیا ہے، بد کلامی زبانوں کی زبانوں پہ عام ہو چکی ہے، کیونکہ اب ان کو بتایا ہی نہیں جا رہا ہے۔ بیویوں میں کمیاں نکالی جاتی ہیں، بیویاں شوہر میں کمی نکال رہی ہیں، اور قرآن مجید کیا کہتا ہے میاں بیوی کے لیے؟ لباس۔ بس میں یہ میری بات، میرا وقت تقریباً ہو چکا ہے۔ لباس قرآن مجید نے کیا استعمال کیا ہے بیوی کے لیے اور شوہر کے لیے؟ ہم نے ایک دوسرے کے لیے، یہ مولانا جو آپ کے یہاں مولانا ان سے پوچھئے گا، بعد میں جانے پر ڈسکس کیجئے گا، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد کو لباس قرار دیا گیا ہے۔ بارش ہوئی ہے، سب نے کیا بچایا؟ اپنے کپڑے بچائے یا نہیں بچائے؟ بچائے کپڑے؟ کیا شوہر بیویوں پہ اٹھنے والی انگلیوں کو روک پاتے؟ یا بیویوں کو ہم نے اتنی تعلیم دے کے بھیجا ہے بیٹیوں کو جو شوہر پہ اٹھنے والے الزامات کو روک دے؟ سکتا ہے مجموعے جب ہم اپنی بیٹی کو تعلیم دے کے نہیں بھیجیں گے تو کسی گھر میں جا کے تو بہو بنے گے نا۔ آپ کی بیٹی پہ ظلم ہو تو وہ برا، آپ کسی آنے والی بیٹی پہ ظلم کرو تو صحیح۔ یہ وہ اچھوتا موضوع ہے جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، جس پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے کہ کس طرح۔ میں مثال دوں، میرے گھر میں میری بہن، میرے گھر میں میری بیوی، میری جگہ آپ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے محسوس کیجئے، میری بہن کوئی گستاخی کرے، اس وقت میری والدہ کا معیار کردار کیا ہوگا، عمل کیا ہوگا؟ اور وہیں میری دلہن کوئی کام غلط کرے، اس وقت میری والدہ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ میں صرف سوال قائم کروں گا۔ وہیں غلطی پر میری ماں میری بہن کو ڈانٹے تو محلے والوں کی زبان پہ کیا ہوگا؟ وہیں میری دلہن کو اس کی ساس ڈانٹے تو محلے والوں کی زبان پہ کیا ہوگا؟ وہیں بیٹی کو جب ماں ڈانٹے تو بیٹی کا جواب ماں کے لیے کیا ہوگا؟ وہیں ساس دلہن کی اصلاح کرے تو ساس کے لیے دلہن کے جواب کیا ہوں گے؟ اس میں کوئی نہیں بولے گا، تالی ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بجے گی۔ اگر ہماری گھر میں پلے، ہماری گھر میں ہماری والدہ اس بات کو جان جائے کہ یہ آنے والی صرف اس میرے بیٹے کی دلہن نہیں ہے، آنے والے بچے کی ماں ہے، یہ نندے یہ جان جائے صرف بھابھی نہیں ہے، میرے بھتیجے کی ماں ہے۔ نہیں، میرے ذہن میں بڑے اہم بات آپ کو میں پہنچانا چاہتا ہوں، اس پہ ڈسکس کیجیے۔ نہیں آپ کو بڑا عجیب و غریب لگ رہا ہے، کیا ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا؟ دیکھیے یہ جب تعلیم و تربیت ہو کے آتی ہے نا تو صرف جناب فاطمہ سے روٹی کا مطالبہ تھا، حسنین نے خود روٹی دے دی۔
مانگنے والے ایک ہی تو مانگی تھی، سب نے دے دی. یہ ہوتی ہے تربیت. اسی لیے بس آخری جملہ میرے، اسی لیے تو میرے مولا امیر نے فرمایا تھا اے لوگوں اپنے لیے بیویاں نہ ڈھونڈنا، بچوں کی ماں ڈھونڈو.